السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم۔ ساعہ جو ہے وہ قیامت کے وقت کو، یہ ویسے تو وقت ہے اس سے مراد، لیکن قیامت کا وقت یہاں پر مراد ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور نہیں نکلتے کوئی پھل اپنے غلافوں سے، اور نہ کسی مادہ کو حمل ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کو جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ یعنی صرف قیامت ہی نہیں بلکہ تمام امور غیب کا علم اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ جزیات یعنی معمولی تو تفصیلات ہیں اس کا بھی ایسا علم رکھتا ہے کہ اس کی نگاہ سے کسی شخص کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور انسا جو ہے یہاں پر صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام حیوانات کی ماداؤں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ یعنی اس وقت ان کی بے بسی کا حال دیکھیں کہ اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں پائیں گے کہ دنیا میں جو بھی انہوں نے سہارے وقتی ڈھونڈے ہوئے تھے اور ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، لیکن اب وہاں پر حقیقت ان کی کھل چکی ہوگی، اور اب وہ کیا کہیں، کیا جواب دیں، ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ سب گم ہو جائیں گے ان سے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، یہاں بھلائی سے مراد ہے دنیاوی نعمتیں، مال و دولت کی فراوانی۔ جتنی بھی انسان کے پاس دولت ہو، جتنا بھی اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہو، پھر بھی مزید حاصل کرنے کی اس کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بالکل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ ہاں یہ تو میرا حق ہے، میری ہی اپنی کوششوں سے ایسا ہوا ہے، میری ہی اپنی قابلیت تھی، میری صلاحیت تھی کہ جن کو استعمال کر کے میں نے اپنے تمام مسائل حل کر لیے، اپنی تمام مشکلات سے میں نکل آیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی ہی شے ہے۔ اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا میرے رب کی طرف، ان لی عندہ للحسنی، تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہی ہوگی۔ کیا مطلب ہوتا ہے یہ سوچ رکھنے کا؟ مطلب یہ کہ دنیا میں اللہ نے مجھے اتنی عزت دولت دی ہے، مجھے اولاد دی ہے، مجھے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں تو اللہ کا بڑا نیک اور پسندیدہ بندہ ہوں، تبھی تو وہ مجھ پر اتنا مہربان ہے۔ تو اگر اس زندگی کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہے تو وہاں بھی اسی طرح اللہ مجھ پہ مہربان رہے گا، میں اللہ کا منظور نظر ہی رہوں گا، اور جیسے یہاں عیش کی زندگی گزار رہا ہوں ویسے ہی وہاں بھی اسی طرح مزے کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تب ہم پوری طرح سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ بھی اعمال انہوں نے کیے ہوں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں ہم لازماً چکھائیں گے بہت ہی سخت، غلیظ یعنی بہت ہی ایکسٹریم سخت عذاب۔ وَإِذْ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو وہ رخ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ ہی کی طرف سے ہو تو پھر تم نے اس کا کفر کیا ہی؟ یعنی اب تم تو اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے نا، لیکن ایک دفعہ فرض تو کر کے دیکھو کہ اگر واقعی یہ اللہ کا کلام ہے اور تم اس کا انکار کر رہے ہو تو پھر من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو کون ہوگا اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا جو دور کی مخالفت میں پڑا ہوا ہو۔ ہر غریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے اندر، اس کے جسم کے اندر جو بھی نظام اور جو اس کے اللہ کی طرف سے جو کچھ اس کو جو اس کے جسم میں جو کچھ اس کو دیے گئے ہیں اعضاء اور جو صلاحیتیں، یعنی دیکھنے کی، سونگنے کی، کھانے کی، ہر چیز کے آرگنز کا جو فنکشن ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ
انسان کی اپنی جانوں کے اندر بھی اور زمین اور آسمان کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں وہ اس طرح لوگوں کے سامنے آئیں گی کہ جن سے لوگوں کو پر حق واضح ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ اور اصل میں بات یہ کہ دیکھیں وہ زمانہ اور آج کے زمانے میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ تو پھر جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اور سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ جتنی ریسرچ ہوتی جا رہی ہیں، تو انسان کے جسم کے جو فنکشنز ہیں، جو آرگنز ہیں، اور اسی طرح کائنات میں جو اللہ کی بکھری ہوئی نشانیاں ہیں، ان کو جب قرآنی آیات کے ذریعے ریلیٹ کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن میں کب سے یہ بات موجود ہے، تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ خود ثابت کر رہی ہیں۔ یعنی ہم مسلمانوں کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کسی طرح سے ہمارے سامنے یہ ثابت ہو کہ یہ حق ہے، ہمیں تو یقین ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اور دنیا کے اوپر بھی جو ہے اس قرآن جو ہے یہ حق ہے، یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ یعنی کائنات کی ہر چیز جو ہے نا وہ اس کے سامنے ہے، اور ہر چیز جو ہے نا اور ہر چیز کا کے اوپر گواہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کس انداز میں گواہ ہے اور کس حد تک اس کے قرآن کے میں جو حقائق کا ذکر ہے وہ موجود ہے، یہ بھی انسانی فہم و شعور کی رسائی ان میں کس حد تک ہو سکتی ہے، یہ بھی اللہ کو ہی پتہ ہے۔ کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت جو ہے نا وہ ناقابل فہم تھی، ایمان رکھتے تھے لوگ، مانتے تھے، اور آج وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میں سورہ نور کی جب کروائی تھی، میں نے تو آپ کو بتایا تھا نا کہ ظلمات کا جو ذکر تھا کہ تاریکی پہ تاریکی، اور اس کے ایک تو تاریکی ہے، اس کے اوپر سمندر کی تاریکی، پھر اس کے بعد اس کے اوپر بادل بھی آئے ہوئے ہیں اور اس کی تاریکی، تو وہ اتنی یعنی سمندر کی تہہ کی جو گہرائی میں جو تاریکی ہوتی ہے نا، اس کو سمجھنا جو ہے ہم سب کے لیے، ہمیں اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے۔ سچی بات ہے کہ جب میں نے سورہ نور کی پہلی دفعہ تفسیر پڑھی ہے تو اس وقت جب ہمیں پڑھایا جا رہا تھا، جب مجھے پتہ چلا کہ 10 فٹ کے بعد سمندر کی روشنی نیچے جاتی ہی نہیں ہے، اتنی کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن کبھی غور ہی نہیں کیا تھا اس بات پہ، تو اس کے نیچے کیا ہے؟ کیونکہ ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، کبھی کوئی ہمیں انڈر واٹر کوئی بھی جو دکھائی جاتی ہیں، ہم ڈاکیومنٹریز میں دیکھتے ہیں تو وہ تو لائٹنگ کا ارینجمنٹ ہوتا ہے نا وہاں، ورنہ سمندر کے اندر تاریکی ہے، اور اس کے جیسے جیسے تہہ میں جاتے جائیں اور گہری سے گہری تاریکی ہے۔ تو ایک جو سائنٹسٹ تھا، اس نے جو ریسرچ کر رہا تھا اسی کے اوپر، تو اس نے کہا کہ یہ جب اس کو یہ آیت سنائی گئی تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے پوچھا کہ وہ کیا سمندر کے بہت سفر کیا کرتے تھے یا سمندر کے اندر اتر کے انہوں نے دیکھتے تھے، مطلب جو یہ آیات ہیں کچھ تو ان کو اندازہ ہوگا نا۔ تو لوگوں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے تو پوری زندگی میں کبھی سمندر کا کوئی سفر ہی نہیں کیا، تو وہ ایمان لے آیا، کیونکہ ظاہر ہے ایک شخص جو کبھی سمندر پہ گیا ہی نہیں ہے اور وہ سمندر کی ڈیٹیل، سمندر کے اندر کی گہرائی، اس کی تاریکی، اس کے بارے میں اتنے اس طرح بتا رہا ہے، تو وہ تو نہیں بتا رہا نا، یہ تو اللہ پاک بتا رہا ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن انسان کی عقل اور فہم جو ہے وہ ایک حد تک ہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھتا جا رہا ہے، جانتا جا رہا ہے اور مزید ترقی کرتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی بہت کچھ ابھی بھی ایسا ہے کہ جو انسان کی سمجھ سے ابھی بہت بلند ہے، وہاں تک پہنچنے میں شاید اور ٹائم لگے، اور کس حد تک پہنچے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات سے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، الا انہ بکل شیء محیط، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سورہ شورى، حامیم عین سین قاف، دو آیتیں جو ہیں وہ حروف مقطعات میں، یہ واحد صورت ہے کہ جس میں 5 حروف مقطعات ہیں، اور 2 ایک آیت میں اور 3 ایک آیت میں۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے دراصل بتا رہے ہیں ان تمام لوگوں کو
ان کفار اور مشرکین کو بھی اور باقی دنیا کے بھی تمام لوگوں تک یہ میسج کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جا رہی ہے، جیسے آپ کے اوپر قرآن کا نزول ہوا ہے، اس طرح آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام ان پہ بھی وحی اسی طرح آ چکی ہے۔ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ جس سے اللہ انسانوں کی ہدایت فرماتا ہے اور اس ہدایت کے لیے کسی ایک انسان کو چنتا ہے اور اس کے اوپر اپنے احکامات، اپنی آیات کو وحی کی شکل میں بھیجتا ہے، اور وہ انسان، وہ نبی یا پیغمبر جو ہوتا ہے، وہ آگے لوگوں کی اصلاح کے لیے ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے اور انہیں ہدایت کے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ بہت بلند و بالا، بہت عظمت والا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے۔ کیسے پھٹ پڑے؟ آسمان جو ہے نا فرشتوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، اتنے بڑا ان کا اجتماع ہے آسمان پر کہ آسمان پھٹنے کے قریب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایک بالش برابر بھی جگہ خالی نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں نہ ہو یا قیام میں نہ مصروف ہو، اتنے ہیں فرشتے۔ تو یہ دیکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ کی عبادت کرنے والے تو اتنے ہیں۔ اللہ کو صرف ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری اطاعت کی ضرورت ہے، جو کہ ہمیں اختیار دینے کے بعد اللہ نے ہمارے ہاتھ میں معاملہ رکھ دیا نا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، کس طرح اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا ہم سے سوال ہوگا۔ ان کے پاس تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، وہ اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ آپ کے رب کے لشکروں کے بارے میں سوائے خود اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ بے شک، بالکل۔ اور یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور زمین میں یعنی جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے نا، دیکھیں، یعنی جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آگاہ ہو جائے، یقیناً اللہ ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے مددگار بنا رکھے ہیں، اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اللہ ان پر نگہبان ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف یہ قرآن عربی میں، تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو، اور آپ خبردار کر دیں اس جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا سکتا تھا۔ یعنی اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ دنیا کے تمام انسان مومن ہوتے، وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں اس کو جو چاہتا ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت اور ہدایت، تو اللہ اسی کو عطا کرتا ہے، اور جو ظالم، کافر اور مشرک ہوں گے ان کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا لیے؟ فاللہ هو الولی، سو حمایتی تو صرف اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرو گے تو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی دین کے معاملات میں۔ وہ ہے اللہ میرا رب، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اسی نے تمہاری نو کے یا تمہاری قسم یا تمہاری ہی جیسے تمہارے جوڑے بنا دیے ہیں، تمہارے نفسوں میں سے اور چوپائوں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ اسی میں وہ تمہاری افزائش کرتا ہے، یعنی اسی سے تمہاری نسل آگے چلتی ہے۔ تمہاری ہر جاندار کے ساتھ اس کا جوڑا بنایا نا، نر بھی ہے اور مادہ بھی۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کسی کوئی بھی شے نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چابیاں۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وہ کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ اندازے سے دیتا ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یقیناً وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے لیے دین میں وہی کچھ مقرر کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح کو کی تھی، یعنی وہی سلسلہ، وہی نصیحت، وہی اللہ کے احکامات، وہی شریعت ہے جو نوح علیہ السلام کو کی گئی تھی، اور جس کی وہی ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف کی ہے، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، یعنی ان تمام پیغمبروں کو، حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ہم نے کیا وصیت کی تھی؟ کیا کہ قائم کرو دین کو، انقیم الدین، کہ قائم کرو دین کو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو، یعنی تم اپنے دین کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، گروہ گروہ میں نہ بٹ جاؤ۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھاری مشرکین پر یہ بات جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور وہ اپنی طرف ہدایت اسے دیتا ہے جو خود رجوع کرتا ہے۔ اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، آپس کی ضد کی وجہ سے، یعنی ایک دوسرے کی ضد میں جو ہے یہ گروہ بنا لیے گئے تھے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک مقررہ وقت کے لیے طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، یعنی آپس میں وہ جس اختلافات میں جو پڑے ہیں نا مذہب کے بارے میں، اور جس طرح سے یہ تعصب کر کے جس طرح کے ایک گروہ دوسرے کو نہیں مانتا، جبکہ مذہب ایک ہی تھا، اللہ کے یہ شریعت، اللہ کا نظام ایک ہی اللہ نے ہر رسول کو دے کے بھیجا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر قیامت کا ایک پہلے سے وقت نہیں معین ہوتا تو ان کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ چکا دیا جاتا، اور جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے اس کے بعد وہ اس کے متعلق ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے، یعنی آپ لوگوں کو اقامت دین کی جدوجہد کے لیے مسلسل دعوت دیتے رہیں، جو اقیم الدین کا حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے نا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ کہہ دیجیے میں تو اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور آپ کہہ دیجیے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، یعنی آپ ان کو یہ بتا دیجیے کہ میں صرف تمہیں واز کرنے اور تمہاری پسند کی اچھی اچھی باتیں سنا کے تمہارا دل بہلانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے اور نظام توحید کو عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے درمیان کسی حجت بازی کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں جمع کر دے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی میں لگے رہے اس کے بعد کہ اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی گئی ہے، یعنی سابقون اور اولون جو تھے وہ تو پہلے دن سے ہی ایمان لے آئے تھے اور استقامت سے ڈٹے ہوئے تھے، تو باقی لوگ جو تھے وہ بھی اب آہستہ آہستہ لوگ جوگ در جوگ جو ہیں وہ دین میں داخل ہو رہے تھے، لیکن جو لوگ اب بھی ڈھیٹ بنے ہوئے تھے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ابھی بھی حجت بازی کیے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پست ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب بھی ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی اور میزان بھی حق کے ساتھ۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت قریبی ہو، یعنی تم کیا سمجھ رہے ہو کب آنے والی ہے؟ قیامت قریب سے مطلب یہ موت، دیکھیں ایک انسان کی موت کے ساتھ اس کی قیامت تو آ گئی نا، بس اس کے لیے جلدی تو وہی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، جب ہی جلدی مچا رہے ہیں کہ کب آئے گی قیامت، یعنی کب ہمارا حساب کتاب ہوگا، اگر ہونا ہے تو کب ہوگا، اس لیے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے لرزتے رہتے ہیں، مشفقون، خوف کھاتے ہیں، لرزتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، یعنی قیامت کے تصور سے اللہ کے مقرب بندے جو ہیں وہ خوف سے لرزتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے، وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ بہت قوی ہے، بہت زبردست ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی جو
جو چاہتا ہے نا جس طرح کی جس کی ڈیمانڈ ہے، تو جو چاہتا ہے آخرت کا معاملہ تو اللہ پاک اس کے لیے آخرت کا معاملہ، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب بن جاتا ہے تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یعنی آخرت چاہنے والے جو ہیں، ویسے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ہمیں یہ دعا مانگنے کو کہا گیا ہے نا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی خیر مانگے، بھلائی مانگے، لیکن جو صرف آخرت بھی مانگتا ہے تو آخرت تو اس کو مل ہی جائے گی نا انشاءاللہ تعالی، لیکن جو صرف دنیا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سے تو کچھ اس کو دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا کوئی ایسا راستہ طے کر دیا ہے جس کا اذن اللہ نے انہیں دیا تھا؟ اور اگر ایک قطعی فیصلہ حکم پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور ظالموں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے ان ظالموں کو کہ وہ اپنی کمائی کی وجہ سے، جو انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے جو کچھ کمایا اس کے سبب ڈر رہے ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا، یعنی ان کے عقائد اور افعال کا وبال ان کے سروں پر گرنے والا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اہل ایمان کی کیفیت اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی ان کے لیے بہت بڑا اللہ کا بہت بڑا فضل، اللہ کی بہت بڑی فضیلت ہوگی۔ یہ ہے وہ انجام جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، کوئی صلہ کوئی انعام تو نہیں چاہ رہا نا، سوائے قرابت داری کے لحاظ سے، یعنی تمہارے قبیلے اور برادری کا ایک فرد ہوں، اور اس تعلق اور قرابت کی وجہ سے تمہارا لحاظ میں کرتا ہوں اور تم سے بغیر کسی صلے کے تمہارے بہتری اور تمہارے لیے اچھائی کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اور تمہیں ایک برے انجام سے تمہیں ڈراتا ہوں، تمہیں اس سے بچانے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ مجھے کیا تم سے اس کے سوا کیا مجھے لالچ ہے، کیا چاہیے مجھے؟ اور جو کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی کا اضافہ کرتے رہیں گے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے۔ ام یقولون افترا الی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں اس نے اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھ لیا، یعنی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود بنا کر اللہ کی طرف سے منسوب کر دیا۔ استغفر فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اور تو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ یہ دراصل وہی والا انداز ہے کہ خطاب بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اصل میں مخالفین کو اللہ پاک سنا رہے ہیں، یہ میسج دے رہے ہیں کہ یہ قرآن وحی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہو رہا ہے، اور یہ خالصتاً اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کو اس بارے میں کوئی ہرگز اختیار نہیں ہے، کہ نہ تو آپ کو اس بارے میں اختیار ہے کہ آپ کے اوپر یہ وحی نازل ہو، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے جو وہ نازل کر رہا ہے، اور اس کو اس بات کو تو سوچا ہی نہیں جا سکتا نا کہ آپ اس کو گڑھیں گے یا خود سے تصنیف کریں گے، اور اگر ایسا ہو اللہ چاہے تو وہ آپ سے یہ صلاحیت واپس بھی لے سکتا ہے، آپ کے دل پر مہر لگا دے، آپ پر وحی آنا بند ہو جائے۔ تو یہ ساری باتیں ان کے جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ بات سوچ رہے ہیں، یہ تو اللہ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ کے اذن سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہو رہی ہے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کا حق ہونا ثابت کر دیتا ہے اپنے کلمات سے۔ انہ علیم بذات صدور، یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی بہت سی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، اور اپنے فضل سے انہیں ان کے ایمان میں اور ان کے نیک اعمال میں ترقی بھی دیتا ہے، ان میں اضافہ بھی کرتا ہے، بڑھا بھی دیتا ہے ان کی نیکیوں کو۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ کشادہ کر دیتا رزق اپنے سب بندوں کے لیے تو وہ زمین میں سرکشی کرتی، یعنی ہر ایک کو با فراغت اور با سہولت رزق ملنا شروع ہو جاتا تو انسانوں کی اکثریت اللہ سے سرکشی پر اتر آتی، لیکن اللہ نازل کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے۔
ان کو دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. یعنی خوش سالی میں کے بعد جب فصلوں کو دیکھتے ہیں ان کو خشک ہوتے ہوئے اور کسانوں کے دل میں مایوسی بڑھنے لگتی ہے، تو اچانک اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے اور بادل جو ہیں وہ بارش کی نوید لے کر پہنچ جاتے ہیں. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کا مددگار ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور ان دونوں میں سے جو جاندار پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے. اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ در حقیقت تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، اور تمہاری خطاؤں میں سے اکثر تو وہ معاف بھی کرتا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ عمومی طور پر عفو و درگزر کا معاملہ فرماتا ہے، ہر کسی کی ہر غلطی پہ نہیں پکڑتا. البتہ بعض اوقات بعض نافرمانیوں کی سزا وہ دنیا میں دے بھی دیتا ہے انسانوں کو. لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے گناہ جو ہیں، دیکھیں بہت سارے ایسے طریقے اللہ نے بتا دیے کہ جس کے ذریعے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں. وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، آٹومیٹیکلی جو ہے نا یہ آپ کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے، کبیرہ نہیں. کبیرہ گناہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ کبیرہ گناہ خالص توبہ، سچی توبہ، ندامت، توبہ، اور پھر وہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرنا، یہ ساری اس کی شرطیں ہوتی ہیں. تو وہ بغیر توبہ کے وہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے. اس کے لیے ندامت اور گناہ کا احساس، شرمندگی، توبہ، خالص توبہ، پھر دوبارہ وہ نہ کرنا، یہ سب بہت ضروری ہے. اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار. اور اس کی نشانیوں میں سے سمندروں میں چلنے والے پہاڑوں کی مانند جہاز بھی ہیں. اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، ساکن کر دے، تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے سمندر کی سطح پر. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہر ایک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے. یا وہ چاہے تو تباہ کر دے ان جہازوں کو لوگوں کے گناہوں کی سزا کے طور پر، لیکن وہ بہت سی خطاؤں سے درگزر فرماتا رہتا ہے. اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں کٹ حجتی کرتے ہیں یا حجت بازی کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. یعنی جو جھگڑتے رہتے ہیں بلا وجہ حجتیں نئی باتیں نکال کے، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، پس جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا ہی کی زندگی کا ساز و سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، یعنی جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، تو اللہ پاک کیا ان کے چھوٹے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. یعنی یہ خصوصیت ہے ان کی. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی کار پر لبیک کہا اور نماز قائم کی، اور ان کا کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے. سورہ شورا ہے نا، شورا کا مطلب یہ ہے مشورہ کرنا. تو کوئی بھی اہم موقع ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اس پہ ضرور مشورہ کرنا چاہیے. یہ سنت بھی ہے اور اللہ نے یہ طریقہ بتا دیا ہے مومنین کو. لیکن یہ ضرور یاد رکھیے ہمیشہ کہ مشورہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے کریے جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں، جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہو، جو دین سے جڑے ہوئے، آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ آپ کو دین کے حساب سے صحیح بات بتائیں گے، صحیح مشورہ دیں گے. تو ہمیشہ مشورہ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھیے کہ یہ قریبی ہیں، یہ ہماری بہن ہے، یہ ہمارا بھائی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کی بہن یا آپ کا بھائی اتنے باشعور ہوں، ضروری نہیں کہ وہ آپ کو دین کے معاملے میں آپ کی صحیح رہنمائی کر سکیں. تو جس پہ آپ کا ٹرسٹ ہو، آپ کو اندازہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے مشورہ کریں. لیکن ہر کام کے لیے مشورہ ضرور کرنا چاہیے. اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک خصوصیت ہے بہت بڑی کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. صرف مال ہی نہیں بلکہ اور بھی جو صلاحیتیں اور جو کچھ دی ہیں ان سے خرچ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. اور وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یہاں پر جو اشارہ ہے وہ یہ ہے
کہ شروع میں کیونکہ منع کیا گیا تھا نا مسلمانوں کو کہ آپ کو اس وقت کسی کی سختی یا کسی تکلیف کا بدلہ نہیں لینا ہے مکے میں رہتے ہوئے. اور پھر آہستہ آہستہ جب مدینے میں آنے کے بعد ایک باقاعدہ ایک ریاست بنی اور سارا وہ، اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اگر وہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ، خود سے نہیں لیکن اگر زیادتی کرتے ہیں تو پھر تم بھی ان سے اسی طرح کا معاملہ کرو. ہم پڑھ چکے ہیں نا اس سے پہلے سورہ بقرہ میں کہ قتل کر دو انہیں جہاں کہیں بھی تم پاؤ، اور نکال باہر کرو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. یعنی جو زیادتی وہ کر چکے ہیں اس کا بدلہ تم لے سکتے ہو. اور کسی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. یعنی بدلہ لینے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جس قدر زیادتی مخالف فریق کر رہا ہے اتنی ہی زیادتی ہم بھی اس پر کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو خیر وہ معاملہ تھا، لیکن آپس کے معاملات کے لیے دیکھیں بہتر کیا ہے کہ بس جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ. تو یہ معاف کرنا، یہ بات دیکھ کے کہ اس شخص میں اب کچھ اصلاح کا امکان ہے اور یہ بہتر ہو جائے گا، اگر اس کو معاف کر دیا تو یہ اپنی اصلاح کر لے گا اور اس کی بہتری اسی میں، تو اپنا وہ بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دینا چاہیے. یقیناً اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، لیکن پھر وہی بات کہ ظالموں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان سے تو بہرحال بدلہ ہی لیا جائے گا. اور جو کوئی بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو تو ان لوگوں پر کوئی الزام نہیں. یعنی اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے اور اس نے اتنا ہی بدلہ لے لیا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. جیسے دیکھیں کتنی شدید تکلیفیں، سختیاں، مشکلات مکے میں رہتے ہوئے اٹھائی تھی نا، تو پھر اس کے بعد جب جنگ بدر میں جس طرح سے ان کو مارا گیا اور قتل کیا گیا، اور پھر یہاں تک کہ جن کو قیدی بنایا گیا اس پہ بھی اللہ پاک نے پسند نہیں کیا اس بات کو کہ قیدی بنایا جائے، بلکہ یہ تھا کہ ان کو بھی مار دیا جاتا، کیونکہ انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا تھا ویسے ہی ان کا اس کا بدلہ تھا. جس جگہ سے انہوں نے نکالا تھا اس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بھی نکالا جائے گا. اصل میں الزام تو ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں بغیر کسی حق کے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ہاں جو کوئی صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ واقعی بڑی ہمت کے کاموں میں سے. بدلہ لینا اگرچہ مظلوم کا حق ہے، لیکن کسی خاص صورتحال میں اگر وہ صبر سے کام لیتے ہوئے اپنا یہ حق معاف کرنا چاہے تو پھر یہ بہت ہی عزم والی بات ہے، ہمت والی بات ہے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ایک اچھے کردار اور ایک اچھے ایمان والے شخص سے ہی اس بات کی امید رکھی جا سکتی ہے. اور جس کو اللہ ہی نے گمراہ کر دیا ہو تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی مددگار نہیں. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. اور تم دیکھو گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس لوٹ کر جانے کا بھی کوئی راستہ ہے. اور تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس پر، یعنی اس جہنم پر، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی ذلت کی وجہ سے، اور وہ کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی آنکھیں اٹھانے کی بھی ان کی ہمت نہیں ہوگی. وقال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ واقعی اس وقت اب اصل خسارہ پانے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی قیامت کے دن کے خسارے میں مبتلا کیا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. آگاہ ہو جاؤ یہ ظالم تو ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں رہیں گے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. اور جسے اللہ ہی نے گمراہ کر دیا پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے جسے لوٹایا نہ جا سکے گا. یعنی موت تمہارے سامنے جب آ کے کھڑی ہو جائے گی تو اس کو لوٹا نہیں سکو گے. اس سے پہلے اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہو. اپنے رب کی جو دعوت ہے جو قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی جا رہی ہے اس کو قبول کرو اور اس پر عمل شروع کر دو. نہیں ہوگی تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی انکار کا موقع. یعنی اس دن تم کسی بات کا انکار نہیں کر سکو گے جو آج جس طرح کر رہے ہو. یعنی جو بھی تمہارے ساتھ کیا جائے گا نہ تو تم کو احتجاج کر سکو گے اور نہ ہی تم اپنی حالت کو تبدیل کر سکو گے، اور نہ ہی جو کچھ تم کہتے رہے ہو اس کا انکار کر سکو گے. پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر کوئی ڈرا ہوا بنا کر نہیں بھیجا. ان علیک الا البلاغ. آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینے کی.
وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا کوئی مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اتراتا ہے، اور اگر آن پڑے اس پر کوئی برائی اس کے اپنے ہاتھوں کے کمائی کی وجہ سے تو انسان بالکل ناشکرہ بن جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا وہ انہیں ملا کر دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ سے کلام کرے، الا وحیا، سوائے وحی کے، وحی کے ذریعے صرف اللہ کا پیغام جو ہے کسی انسان تک یعنی کسی پیغمبر تک پہنچتا ہے۔ اور اس یہاں پر صرف وہ وحی نہیں ہے جو کہ پیغمبروں پہ، بلکہ وہ وحی کی قسم جو میں نے بتایا تھا نا کہ القا کی جاتی ہے جس میں بات، تو یہ وحی کی پہلی قسم ہے جسے القا یا الہام کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے براہ راست بندے تک اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے، اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے، جیسے کہ شہد کی مکھی کی طرف ہم نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح اللہ نے وحی کیا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بھی اللہ نے کس طرح سے القا کی تھی بات۔ پھر دوسرا طریقہ، یا پھر وہ بات کرتا ہے حجاب میں سے، پردے میں سے، یہ وحی کی دوسری قسم ہے، یعنی پردے کی اوٹ سے جو بات کی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر تیسری قسم ہے، یہ تینوں قسمیں آ گئیں، اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا وہ بھیجتا ہے کسی پیغمبر یعنی کسی فرشتے کو، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے یعنی جو اللہ چاہتا ہے۔ انہ علی حکیم، وہ بہت بلند و بالا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے، یعنی قرآن کو روحًا مِّنْ أَمْرِنَا کہا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کا جو طریقہ ہے یعنی تعلیم حاصل کرنے کا، اس طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور ظاہر ہے آپ نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی، تورات اور زبور ایسی کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی تھی، آپ امی تھے نا، لیکن اس قرآن کو ہم نے ایسا نور بنایا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں، یعنی یہ اللہ پاک کا یہ فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا اور آپ کے قلب مبارک پہ یہ نور یعنی قرآن نازل کیا، جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام کیا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کی ملکیت میں ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اور آگاہ ہو جاؤ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورہ زخرف۔ حامیم، حامیم وہی حروف مقطع، یہ وہ ایک گروپ میں نے بتایا تھا، ایک گروپ ہے نا جو حامیم سے جو سٹارٹ ہوتی ہیں صورتیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو بنایا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو، اور یہ ام الکتاب میں ہے، ہمارے پاس بہت بلند و بالا، بہت حکمت والا، یعنی اصل قرآن تو ام الکتاب میں ہے صرف۔ کیا ہم اس ذکر کا رخ تمہاری طرف سے اس لیے پھیر دیں کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، یعنی ہم نے تو یہ کتاب ہدایت ایک عظیم الشان نعمت کے طور پر تمہاری طرف نازل کی ہے، جو نصیحت اور یاد دہانی پر مشتمل ہے، ہدایت پر مشتمل ہے، لیکن تم تو ناقدری کرتے ہو، اس سے منہ پھیرتے ہو، تو کیا ہم تمہارے اس رویے کی وجہ سے اپنی نعمت کو اٹھا لیں؟ نہیں، ابھی ہم تم لوگوں کو مزید مہلت دینا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ کتاب تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پہلوں میں بھی، پہلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔
جو ان سے بہت زیادہ بڑھ کر تھے قوت میں. یعنی ماضی میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ایسی قوموں کو اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دیا جو قریش مکہ سے کہیں بڑھ کر زورآور تھیں اور ان کی پکڑ بڑی مضبوط تھی. تو پھر ان کی کیا حقیقت اور اوقات ہے؟ اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی نے جو زبردست ہے اور سب علم رکھتی ہے، سب کچھ جاننے والی، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو، اور وہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، تو اس سے ہم نے مردہ زمین کو اٹھا کھڑا کیا. یعنی بارش کے پانی سے بنجر زمین میں کس طرح سے نباتات اگتے ہیں اور وہ بڑھتے ہیں، اس کا یہاں پر ذکر ہے. کذالک تخرجون، اسی طرح ایک روز تمہیں بھی نکال لیا جائے گا. یعنی جس طرح پانی کے ذریعے اللہ نے مردہ زمین میں سے زندگی نکالی ہے، اسی طرح تمہیں بھی زندہ کر کے تمہاری قبروں سے نکال لے. اور وہ کہ جس نے بنائے تمام مخلوقات کے جوڑے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور مویشی بھی، چوپائے بھی، جن پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، پھر اپنے رب کے انعام کا ذکر کرو جب تم ان کے اوپر جم کر بیٹھ جاؤ. اور ہم سب کے لیے بھی وہ یہ دعا سکھا دی گئی ہے، یعنی صرف ان جانوروں پہ بیٹھ کے نہیں، بلکہ اس وقت ظاہر اسی کے ذریعے سفر اور ایک جو کہنا چاہیے کہ سورس آف ٹرانسپورٹیشن تو وہی تھا نا، مویشیوں کے اوپر بیٹھ کے. لیکن اب جیسے اور بھی بہت کچھ ہے نا، گاڑیاں ہیں، بسز ہیں، ٹرین ہیں، جہاز ہیں، تو جس پہ بھی سواری پہ بیٹھے تو پھر کیا دعا کرنا ہے؟ وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور تم کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو، یعنی ان سواریوں کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم تو انہیں قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے. میں نے یاد بھی کروائی تھی آپ لوگوں کو یہ دعا، تو یہ ضرور پڑھا کریے سواری میں بیٹھنے کے بعد. اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کا ایک جز ٹھہرایا. یقیناً انسان بہت کھلا ناشکر ہے. کیا اس نے بنا لی اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں اور تمہیں پسند کر لیا بیٹوں کے ساتھ؟ بار بار یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا، جو کفار مکہ تھے ان کا یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کو اس کی بشارت دی جاتی ہے جس کی مثال وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تو وہ بڑی ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ بیٹیاں منسوب کرتے ہیں، لیکن جب خود ان میں سے کسی کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی تو کیا ہوتا ہے؟ ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، تو اس کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے. کظیم میں نے کہا تھا نا، گھونٹ پی. کیا وہ جو پرورش پاتی ہے زیور میں اور بحث میں اپنا موقف واضح نہیں کر سکتی؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بچیاں تو پیدائشی طور پر نازک ہوتی ہیں، بچپن سے کھلونوں سے، زیوروں سے، ان چیزوں میں سے کھیلتی بھی ہیں اور ان میں دلچسپی بھی رکھتی ہیں. اگر کوئی لڑائی جھگڑا بحث تکرار ہو تو اپنی بات کو بھی پوری طرح نہیں کہہ پاتی، کمزور ہوتی ہیں، دل بھی کمزور ہوتا ہے، ڈر جاتی ہیں اور بہت ساری باتیں کہنے کے چاہنے کے باوجود بھی نہیں کہہ پاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور انہوں نے فرشتوں کو جو کہ رحمان کے مقرب بندے ہیں اس کی بیٹیاں قرار دے دیا. یعنی کتنی یہ بڑی ظلم کی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ سے اولاد منسوب کی اور پھر وہ بھی بیٹیاں جس کو خود نعوذ باللہ کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے بیٹیوں کے لیے کوئی یہ کہا کہ وہ اللہ ان کو کوئی حقیر سمجھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ خود سمجھتے ہیں نا. تو پھر اللہ کے لیے وہ چیز جو خود نہیں پسند ہو، دیکھیں ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز دو تو کیسی چیز دو، جیسے اپنے لیے جو پسند کی ہے نا ویسی چیز اگر آپ کسی کو دینا چاہ رہے ہیں تو معیار یہ ہونا چاہیے کہ آپ جیسے آپ کو خود پسند ہے ویسی چیز آپ دیں. یا کسی کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو جیسا کھانا آپ کھا رہے ہیں ویسے کھانا کھلائیے. تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ اتنی بزرگ و برتر ہے، جس کا آپ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، جو آپ کا خالق اور مالک ہے، اس سے ایک تو اتنی گھٹیا بات منسوب کرنا کہ اس کی اولاد ہے،
اور پھر اس میں بھی بیٹیاں جو کہ آپ کو خود ناپسند ہیں. اور پھر دوسرا کیا کہ فرشتوں کو جو اللہ کے مقرر بندے ہیں ان کو کیا کہا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں، یعنی وہ بیٹیاں جو اللہ کی جو بیٹیاں ہیں وہ فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا یہ لوگ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے پاسپورٹس ہوگی. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، یعنی اللہ چاہتا تو ہم بھی یہ نہ کرتے، کسی اور کی بندگی نہ کرتے. ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، وہ تو محض اٹکل سے تیر چلا رہے ہیں، یعنی اندازوں سے قیاس آرائیوں سے جو ہے وہ اندازے لگا رہے ہیں. کوئی علمی سند ہے ان کے پاس اس بات کی کہ ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ یعنی کوئی کتاب ہے ان کے پاس جس سے یہ بات ثابت ہو جائے، جس میں یہ دکھا دیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی مان کے ان کی پوجا کرنا یا ان سے مانگنا، یا جو معبود بنائے ہیں انہوں نے لات منات عزا جو تھے حبل، یہ سب جو ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کی عبادت یا ان کے معاملات میں جو ہے ان کے باتوں پہ عمل کرنا یا ان کا ساتھ دینا، یا ایسی کوئی بات کہ جیسے یہ کر رہے ہیں ان کو اللہ کے ساتھ شریک تو باقی لوگ بھی کریں، ایسی کوئی بات کسی کتاب سے، کسی دلیل سے، کہیں سے کچھ ایسا ثابت ہوتا ہے؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو پایا ایک راستے پر، اور اب ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ہم ہدایت یافتہ ہیں. یعنی ہمارے باپ دادا، وہی والی بات کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے اور ہم تو وہی کر رہے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں. ظاہر ہے ہمارے باپ دادا کر رہے تھے تو غلط تھوڑی ہوگا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو مگر اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جن کو اللہ کی نعمتیں حاصل ہیں اور بہت پیسے والے اور اولاد والے اور بڑی ان کی معاشرے میں اس پوزیشن اور اس پیسے کی جیسے عزت ہے، ہر دور میں ہر قوم میں ایسے ہی لوگوں نے سب سے زیادہ اعتراض کیا ہے اور ایسے ہی لوگوں نے سب سے زیادہ انکار کیا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، کہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر اور اب ہم انہی کی نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، کہہ دیجئے آپ سے کہہ دیجئے کہ قوم میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ ہدایت والی چیز اس کے مقابلے میں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. یعنی ہر قوم کی طرف جو نبی بھیجا گیا اس کی قوم نے اس سے یہی سوال ہر قوم نے کیا اور ہر رسول نے یہی جواب دیا کہ بھئی اگر تمہارے باپ دادا غلط کر رہے تھے، غلط راستے پر تھے، پھر بھی تم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرو گے، انہی کے راستے پہ چلتے جاؤ گے. انہوں نے کہا ہم اس کے جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے منکر ہیں، یعنی ہم تو آپ کے رب کا اور آپ کی جو دین کی دعوت ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں. فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو ہم نے ان سے انتقام لیا تو دیکھو پھر کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہ میں یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو، سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہی مجھے راستہ دکھائے گا. اور اسی نے اس بات کو باقی رکھا اپنے پیچھے اپنی اولاد میں بھی تاکہ وہ اللہ کی جناب میں رجوع کیے رہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ بقرہ میں بتایا گیا نا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند فرمایا، پس تم ہرگز اس وقت تک نہ مرنا، یعنی حالت ایمان میں تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی تم ایمان کی حالت میں ہی تمہیں موت آنی چاہیے، زندگی میں بھی ایمان پر ہی قائم رہو اور مرتے وقت بھی مومن ہی ہو. لیکن میں نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو کچھ ساز و سامان دے دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق اور ایک واضح کر دینے والا رسول. یعنی اللہ پاک نے ان کے پر انعامات کیے، ان کو بہت کچھ دنیا کا ساز و سامان دیا.
کیا ہوا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّ بِهِ كَافِرُونَ، اور جب حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہوا؟ وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتے گئے نا، ایمان کی شکل بدلتی گئی اور غلط عقائد آتے گئے، اور جب دین کی بات ان سے کہی گئی اور ان کو اللہ کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ سب نے اسی طرح کی، دیکھیں قریش مکہ کے بھی یہی جو ہے اعتراض تھے نا کہ آپ جادوگر ہیں یا آپ مجنون ہیں، یہی ہر قوم نے اسی طرح کے باتیں اپنے پیغمبروں کے لیے کہیں۔ اور کیا کہنے لگے؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، انہوں نے کہنے لگے کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر۔ دو بستیوں میں سے عظیم شخص، دو بستیاں کیا تھیں؟ اصل میں یہاں پر بات ہو رہی ہے دو بستیوں سے مراد ہے مکہ اور طائف۔ تو جس طرح سے یہ دونوں شہر نا بہت قریب قریب تھے، تو جب دو شہر بہت قریب قریب ہوتے ہیں، جیسے پنڈی اسلام آباد ہیں بالکل جڑے ہوئے ایک دوسرے سے نا، تو آپس میں دونوں شہروں کے لوگوں میں بڑے گہرے مراسم ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، رشتے ناتے، اور ایک بہت کلوزنس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مکے اور طائف میں کے جو سردار تھے ان کی بڑی آپس میں بڑی دوستیاں بھی تھیں، اور مکے کے اکثر سرداروں کی بڑی بڑی جائیدادیں طائف میں بھی تھیں۔ ان میں ولید بن مغیرہ کا ذکر خاص طور پر آتا ہے کہ طائف میں اس کے بہت سے باغات اور مکانات تھے، اور میں آپ کو پہلے بتا بھی چکی ہوں کہ یہ شخص بڑا ہی متکبر تھا، اس کو اللہ نے بہت اولاد کی نعمت سے بھی نوازا تھا، بیٹے تھے اس کے کئی جوان، اور مال و دولت اور خوشحالی تھی۔ تو کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر ان دونوں شہروں میں، یعنی یہ دو شہر جو تھے، ان میں کسی بڑی شخصیت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو رسول بنانے اور اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے آخر قریش کا ایک یتیم کیوں پسند آیا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے پیسے والے، اتنی پوزیشن والے، ان سب کو چھوڑ کے اگر اللہ کو بنانا ہی ہوتا پیغمبر تو اللہ ان میں سے کسی کو بناتا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مالی حیثیت سے، معاشی حیثیت سے، بہرحال آپ کا خاندان اور قبیلہ تو بہت معزز تھا، لیکن اتنے اچھے معاشی حالات نہیں تھے اس حساب سے، اور پھر آپ کے اولادوں کے حساب سے بھی جیسے بیٹے نہیں تھے، تو وہ کہتے تھے اگر اللہ کو کسی کو چننا ہی ہوتا تو ہمارے ان سرداروں میں سے کسی کو چنتا۔ کیا آپ کہ رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم خوب جانتے کہ ہماری اس رحمت کا حقدار کون ہے، اور ہم یہ فیصلہ اپنی مشیت اور اپنی حکمت کے مطابق کرتے ہیں کہ اس بلند مرتبے پہ کس کو فائز کرنا ہے۔ چنانچہ ہم نے خود اس منصب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ہے اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ کون ہوتے ہیں ہمارے فیصلے پر اعتراض کرنے والے؟ انہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ انکار کرنا، اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرنا، اللہ کے فیصلوں کے اوپر یہ رائے دینا کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ کس حق سے، کس طریقے سے یہ بات کہنے کی ان کی زبانیں جو ہیں وہ ایسی بات کہتی ہیں؟ ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کا سامان دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی اس سے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے دنیا میں جو ہے مال و دولت اور اولاد اور یہ سب چیزیں اللہ نے اپنی حکمت اور اپنے حساب سے لوگوں کو دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو فرعون اور نمرود جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی حکومتوں کے اوپر تو نہیں بیٹھے ہوتے نا بادشاہ بن کے، اور ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے درجات میں فوقیت دے دی ہے، یعنی کسی کو ایک اچھے خوشحال گھرانے میں پیدا کر دیا ہے یعنی پیدائشی طور پر، تو کسی کو اس حال میں رکھا ہے کہ وہ سارا دن محنت مشقت کرتا ہے، مشکل سے اپنا 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ مڈل کلاس ہیں، کچھ مطلب یہ اللہ کی تقسیم ہے نا۔ اور اس کا ایک بہت بڑا اس کا ریزن یہ بھی ہے یتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض لوگ دوسروں کے خدمتگار بن سکیں۔ یعنی اگر اللہ سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو کوئی کسی کی ملازمت کیوں کرتا، اور مختلف کام کرنے کے لیے مختلف مزدور اور مختلف لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام جو ہے اس میں یہ درجہ بندی اس وجہ سے کی گئی ہے کہ دنیا میں ہر قسم کا کام کرنے والے پیشہ ور لوگ دستیاب رہیں، اور اسی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا
کہ ایک کچرا اٹھانے والا، ایک جمعدار کا کام کرنے والا اور ایک کسی آفس میں سی ای او، دونوں ایک برابر تو نہیں ہے نا؟ تو اگر سارے کے سارے سی ای او، جنرل مینیجر بڑی بڑی پوسٹ پہ سب آفسوں میں جانے لگے تو یہ کام بھی تو کسی کو کرنے ہیں نا، گھروں میں بھی کام کرنے کے لیے کسی کو آنا ہے، کچرے اٹھانے والا بھی کسی کو بننا ہے، تو کوئی پیشہ حقیر نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہر ایک کی صلاحیت اور ہر ایک کی تعلیم کے حساب سے لوگوں کو اللہ نے مختلف کام جو ہیں لوگوں کے لیے مخصوص ہیں، جس سے کہ یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور آپ کے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، یعنی اگر تمام لوگوں کے کافر اور منکر ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضة ومعارج علیہا یظہرون، تو وہ لوگ جو رحمان کا کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے بنا دیتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت بھی چاندی کے ہوتے جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے، وزخرفا، اور سونے کی بھی بنا دیتے۔ یعنی اللہ کے نزدیک دنیا کی ان چیزوں کی کوئی وقت ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک کی نظر میں، حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی پہلے بھی، کہ دنیا کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو وہ دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو اللہ کے نزدیک دنیا کی دولت اور زیب و زینت کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، اسی لیے تو وہ اپنے سرکش اور نافرمان انسانوں کو بھی جو کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کو بھی طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، کیونکہ وہ ایک اللہ تقسیم ہے، وہ کسی کی مومن اور ہونے پر یا اس کے نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ تو بس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کی کامیابی آپ کے رب کے نزدیک صرف تقوی والوں کے لیے۔ اور جو کوئی منہ پھیر لے رحمان کے ذکر سے، اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے، اور وہ شیاطین ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی وہ ایسی پٹیاں پڑھاتے ہیں، ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں، اور ان کو یہ مطلب اس دھوکے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب بالکل صحیح کر رہے ہیں، کہ اگر صحیح نہیں ہوتا تو کیا اتنا کامیاب ہوتے زندگی میں، اگر صحیح نہ ہوتا تو کیا کاروبار اتنی ترقی کرتا، اگر صحیح نہ ہوتے تو کیا ہمارے بچے اتنے اچھے اسکولوں میں پڑھنے، اتنے قابل اور اچھے بچے نکلتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پر تو بڑا اللہ کی مہربانی ہے، بے شک ہے، لیکن یہ کہ مجھے مزید اب کچھ نیکی یا کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میں تو پہلے ہی اللہ کا پسندیدہ ہوں۔ یہ سارے اعمال کو خوبصورت بنا کے یہ وسوسوں کے ساتھ، یہ کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ ایسے لوگ بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری منصوبہ بندی بڑی کامیاب ہے، ہمارا کاروبار خوب اچھا چل رہا ہے، وہ بھی ہماری عقل کی وجہ سے، ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے، اور اپنی اسی کامیابیوں پر وہ بس نازاں و فرحاں رہتے ہیں اور دنیا سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا جس نے اس کو دنیا میں بہکایا ہوگا، کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور جب کہ تم ظلم کرتے رہے ہو تو آج کے دن یہ بات تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، یعنی اپنے ظلم کے نتیجے میں تم اور تمہارا ساتھی جو شیطان تھا جہنم کا عذاب سب اکٹھے بھگتو۔ لیکن اب آج ان شیاطین کا عذاب میں تمہارے ساتھ شریک ہونا تمہیں تو کوئی فائدہ پھر بھی نہیں پہنچے گا نا، نہ اس سے تمہارے عذاب میں کوئی کمی ہوگی۔ کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے، اور ان کو جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، یعنی ایسے بہروں کو جن کے کانوں تک یہ آواز قرآن کی اور آپ کی جاتی ہے لیکن ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی، اثر نہیں ہوتا ہے، ایسے بہروں کو آپ کیا سنائیں گے، ایسے اندھوں کو آپ کیا راہ دکھائیں گے جو کھلی ہوئی گمراہی میں۔ اور تو اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں تب بھی ان سے تو ہم انتقام لے کر ہی رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے اگر ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں تب بھی انہیں تو ان کے جرائم کی سزا مل کر ہی رہے گی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں
وہ کچھ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں یقیناً ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دکھا دیں کہ جو یہ ہم نے جو ان کو خوف دلانے کے لیے جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں ہی اپنے اس وعدے کو پورا کر لیں۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان پر فیصلہ کن عذاب لے آئیں، اور چاہے تو آپ کے بعد ان پر گرفت کریں۔ یعنی یہ دونوں باتیں ہمارے اختیار میں ہیں، ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور عنقریب آپ سب سے پوچھو گی، اور آپ پوچھ لیجیے ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا اپنے رسولوں میں سے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی ایسی اور بھی معبود بنائے جن کی پوجا کی جاتی ہے؟ یعنی آپ ان سے بھی پوچھئے، وہاں سے بھی آپ کو کوئی ایسی گواہی نہیں ملے گی، نہ کسی نبی کی تعلیمات سے ایسی کسی بات کا کوئی سراغ ملے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ تو اس نے کہا دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو جب وہ آیا ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر، تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، یعنی ایمان لانے کے بجائے اس کا مذاق بنا لیا، اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر وہ اپنی بہن اختہا بہن جیسی پہلی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی تھی۔ یعنی ہم ایک سے شروع میں تو 2 نشانیوں کا ذکر ہے، وہ تو وہی ہے جو عصا اور ید بیضا جو 2 دیے تھے، 2 نشانیاں تھیں، یہ ہیں وہ ابتدائی 2 نشانیاں۔ لیکن اب یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک نشانی، یعنی وہ 7 جو نشانیاں ہیں، جن میں ایک نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ تھا، پھر قحط، طوفان، ٹڈی دل، اس طرح کے 7 عذاب جو ہیں وہ ان کے اوپر آئے، اور ہم انہیں پکڑتے رہے اس عذاب کے ذریعے کہ شاید وہ باز آ جائے۔ یعنی اس وقت تک ان کو تباہ برباد نہیں کیا، ختم نہیں کیا، اللہ پاک ان کو مہلت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے مختلف، شاید دل میں ان کے آ جائے نیکی اور یہ راہ راست پر آ جائیں۔ اور ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے جادوگر تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تم سے کر رکھا۔ اب وہ کیا کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جادوگر کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس جو تم نے عہد کیا تھا، اور کیا کہتے ہیں ہم جو ہے اپنی یعنی ہم ضرور ہدایت پر آ جائیں گے۔ یعنی اگر ہمیں بچا لیا اللہ نے اور اس عذاب کو ٹال دیا، کیونکہ عذاب آتا تھا تو ظاہر چاروں طرف سے گھر جاتا تھا نا، تو اس سے انہوں نے کہا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے آپ اس کو ہم سے دور کروا دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم دور کر دیتے تھے ان سے وہ عذاب تو اسی وقت وہ وعدے سے پھر جاتے تھے۔ یعنی 7 دفعہ کیوں آیا عذاب؟ اس لیے کہ ہر دفعہ وہ کیا کرتے تھے جب وہ معاملہ ختم ہو جاتا تھا اور ان کے لیے یعنی آسان ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ بات یہاں پہ ختم ہوگی، تو وہ کہتے تھے پھر اس سے پھر جاتے تھے، کہتے تھے اب تو ٹل گئی ہے بات، ختم ہی ہو گئی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا تھا دوسرا آ جاتا تھا عذاب۔ جب دوسرا آتا تھا تو پھر خوفزدہ ہو جاتے تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اپنے رب سے کہہ کے ہمیں اس سے نجات دلائیے، ہم جو ہے آپ جیسا آپ کہتے ہیں ویسا کریں گے اور آپ کی قوم کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے، تو پھر وہ عذاب ہٹا دیا جاتا تھا۔ اس طرح 7 دفعہ ہوا۔ پھر فرعون نے اپنی قوم میں ڈھنڈورا پٹوایا یا منادی کروائی، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ یعنی شرک کی جو ایک قسم ہے وہ یہ بھی ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کا مدعی کون ہے، اس کا دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو باقی چاہے پوری دنیا بھی کسی کا حکومت کسی کے پاس ہو یا مال و اسباب ہو، وہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ برابری کا دعویٰ دار تو نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن اس نے تو خود ہی اپنے آپ کو یعنی اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آگے اس کے مزید تکبر
کہ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی، یعنی کیا میں یہاں کا مصر کا بادشاہ نہیں ہوں اور کیا یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ میرے نیچے سے مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر جو آبپاشی کا پورا نظام ہے جس پہ تمہاری معیشت کا انحصار ہے، وہ سب میرے حکم کے ہی تو تابع ہے۔ میں جس کو چاہوں اس کو پانی دوں، میں جس کو چاہوں اس کا پانی روک لوں، جس کو چاہوں زیادہ دوں، جس کو چاہوں کم دوں، مجھے کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ سب باتیں کیا فلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے جو ایک بے عزت آدمی ہے؟ استغفر اللہ۔ یعنی میں مصر کی حکومت اور وہاں کے معاشی وسائل ان سب کا میں ہی تو بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ کیا یہ موسیٰ میرا مقابلہ کر سکتا ہے جو محض ہماری محکوم قوم کا فرد ہے اور صاف بات بھی نہیں کر سکتا؟ یعنی ان کی زبان میں جو لکنت تھی تو وہ کلیئرلی نہیں بول پاتے تھے۔ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ، اور تو کیوں نہیں اتارے گئے اس پر سونے کے کنگن؟ یعنی اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے تو بادشاہ سے مقابلے کے لیے آ رہا تھا تو اللہ نے کم از کم اس کو سونے کے کنگن ہی دے دیے ہوتے کہ جاؤ یہ کنگن پہنتے جاؤ، یا پھر اس کے ساتھ فرشتے چلے آ رہے ہوتے صفے باندھے ہوئے۔ تو اس طرح اس نے اپنی قوم کی مت مار دی اور انہوں نے اس کا کہنا مانا، یعنی خود تو انکار کر ہی رہا تھا، اس طرح کی باتیں کر کے اور مزید لوگوں کو بھی گناہ کی طرف لے آیا اور ان کی بھی عقل جو ہے وہ ماری گئی اور وہ اسی کا کہنا مانتے رہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمانی تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے کہ جیسا وہ کہتا گیا ویسے کرتے گئے، وہ لوگ خود بھی، ان میں بھی سرکشی اور نافرمانی تھی۔ تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، چنانچہ ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان اور بعد والوں کے لیے ایک نشان عبرت۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس پر آپ کی قوم چلانے لگتی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب بات کی جاتی تھی، کیوں اس پہ قوم کیوں چلانے لگتی تھی؟ بات یہ تھی کہ عیسائیوں کے ایک بہت بڑے گروہ، یعنی اکثریت جو تھی، ان کا عقیدہ جو تھا نا وہ ٹرینٹی کا ہو گیا تھا کہ اللہ اور اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح الامین، یا کہیں پر حضرت مریم کو بھی انہوں نے تیسرا بنا لیا تھا۔ اب اس کی وجہ سے جو وہاں کے بت پرست تھے، مشرکین تھے مکے کے، وہ کہتے تھے آپ حضرت عیسیٰ کی تو آپ تعریف کرتے رہتے ہیں اور ان کے آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑے نیک اور اللہ کے مقرب بندے تھے، فرشتے، وہ پیغمبر تھے، یہ سب کچھ کہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بھی تو اسی طرح پوجے جا رہے ہیں نا، جس طرح ہم لات و عزا وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ عیسائیوں کے جو معبود ہیں ان کی تو آپ تعریف کرتے ہیں اور ہمارے معبودوں کی آپ برائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ یہ اعتراض تھا ان کا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ یہ باتیں وہ آپ سے نہیں کرتے مگر صرف جھگڑنے کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، یعنی وہ بلا وجہ نہیں کرتے بلکہ کس لیے کرتے ہیں؟ صرف حجت اور بات کو بڑھانا، جھگڑا کرنا، کیونکہ حقیقت اللہ نے بتا دی کہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، ان کا کام ہی یہ ہے، ورنہ اگر حق کو تسلیم کر لیتے تو ایمان لے آتے نا، لیکن ابھی تک یہ الجھے ہوئے ہیں اپنے جھگڑوں میں۔ یہ باتیں وہ آپ سے نہیں کرتے مگر صرف جھڑکنے کو۔ حقیقت یہ کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ اور اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں گے، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ جتنے مطالبے تم کر رہے ہو نا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ جب چاہے یہ سب کچھ پورا کر سکتا ہے، لیکن یہ تمہاری ہی بھلائی ہے، تمہاری ہی بھلائی ہے جو اللہ پاک ان باتوں کو اس طرح تمہاری باتوں کو مان کے وہ سب کچھ کر نہیں رہا۔ اور یقیناً وہ قیامت کی ایک علامت ہے بھلائی، اس لیے کہ دیکھیں کہ اگر اللہ پاک کی جیسا کہ پڑھ چکے ہیں ہم کہ اللہ ان کے مطالبوں پر معجزہ آ جاتا تو پھر اگر یہ ایمان نہ لاتے تو برباد ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم کر تو سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا ہے۔
تو اس قیامت کے بارے میں تم ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ، اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ ہی ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، یہی راستہ سیدھا ہے، یہی راستہ سیدھا ہے۔ پھر ان میں سے کئی گروہ بن گئے آپس کے اختلافات میں مبتلا ہو کر، فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر ان میں سے کئی گروہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے بن گئے، یعنی آپ کی مخالفت میں اس حد تک چلے گئے کہ کچھ نے آپ کو جادوگر، مرتد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی نا، اور ان کو نعوذ باللہ استغفر اللہ ولد الزنا تک کہہ دیا، اتنا زیادہ کہا، اور دوسری انتہا پہ جا کے آپ کو اتنی آپ کو غلو کیا کہ آپ کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ بنا دیا، اور یہ بھی ایک عقیدہ بنا لیا کہ آپ اپنے جو مذہب کے جو لوگ ہیں، یعنی اپنے نام لیواؤں کی طرف سے خود سولی چڑھ گئے، اور آپ کی یہ قربانی اب آپ کے ہر ماننے والے کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن گئی ہے۔ اب وہ چاہے جو کچھ بھی کرے، اس کا جو ہے مداوع پہلے سے ہی ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کچھ سولی پہ چڑھنا جو ہے وہ اس کا سب کا مداوع ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بات تو یہ کہ سولی پہ چڑھے ہی نہیں۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ جائے ان پر اچانک اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ بہت گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے، یعنی جو مومنین اور صادقین ہوں گے، نیک لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ایمان پر جن کا خاتمہ ہوا ہوگا، وہاں پر تو ان کی باہمی دوستی جو ہے وہ قائم رہے گی۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ نیک لوگوں کی صحبت میں رکھے اور پھر ان کا ساتھ جنت الفردوس میں بھی ہمیں نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو مومنین اور صادقین جو ہیں ان کی دوستیاں تو وہاں قائم رہیں گی، باقی تمام دوستیاں اس دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ کیسے بدلیں گی؟ ایک دوسرے کو الزام دینا شروع کر دیں گے نا عذاب دیکھ کے، یہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، وہ کہیں گے آپ کون سے ننھے بچے تھے، آپ کیوں ہماری باتوں میں آ کے گمراہ ہوئے، بلکہ آپ نے ہمارے ساتھ مل کے کرنا شروع کر دیا تو ہم اور پکے ہو گئے، ورنہ شاید ہو سکتا ہے اگر آپ اس چیز کا انکار کرتے تو ہم بھی اس بارے میں سوچتے۔ غرض یہ کہ سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے۔ پھر اس دن ان سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج نہ تو تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم رنجیدہ ہوگے، یعنی جو مومنین تھے، جن کے دوست جو مومنین اور صادقین ہوں گے، وہ اس دن ان سے یہ کہا جائے گا کہ آج تو نہ کوئی خوف ہے تم پر نہ ہی تم رنجیدہ ہوگے، یعنی وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ان کا یہ انجام ہوگا کہ ان کے لیے اس طرح کی اللہ کی نعمتیں ہوں گی کہ سب سے بڑھ کر تو یہ کہ نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! خوف اور غم دو ایسے جذبے ہیں جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، اور جب وہ ان دونوں سے ہی نجات مل جائے تو پھر تو کامیابی کامیابی ہے۔ یعنی وہ لوگ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یعنی وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور مسلمان تھے، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تمہارا اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ پھر گردش کرائے جائیں گے ان پر سونے کی تشتریاں اور پیالے، اور وہاں ہوگا وہ سب کچھ جس کی طلب ہوگی انسان کے نفس کو، اور جس سے نگاہیں لذت حاصل کریں گی، اور تم اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یعنی جنت کی تو بات تفصیل پتہ ہی نہیں ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں نا، اور اتنا ہی سن کے کتنا خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں جنت میں جانے کے بعد کیا کیا ہے، اللہ کی نعمتیں حاصل ہوں گی،
جو چاہیں گے وہ ملے گا. پھر اپنے دوست اور اپنے ماں باپ اور اپنے پیارے اللہ پاک سب کا خاتمہ دین اور ایمان پر کرے تو ان کا ساتھ ہوگا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ وہاں سے کبھی کوئی نکالا ہی نہیں جائے گا جو چلا گیا ایک دفعہ. غرض یہ کہ وہاں کی ہر چیز انتہائی حسین اور دلکش ہوگی. یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کی بنا پر جو تم کرتے تھے. یعنی جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو نا نیک اعمال اس کا بدلہ ہے کہ جو تمہیں آج جو انعامات مل رہے ہیں اور جنت میں جو تم آئے ہو اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے تمہارے نیک اعمال. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان جنت میں جو ہے کوئی بھی انسان وہ اپنی محنت سے اپنے اعمال صالح سے اپنی نیکیوں سے ان چیزوں کی بنا پر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا چاہے کتنی ہوں. جنت میں انسان اللہ کے رحم سے جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا. اللہ پاک جس کو چاہے گا اس کو جنت الفردوس میں بلائے گا. اور اس کے لیے کوئی اللہ پاک نے یعنی یہ فرمایا کہ اس کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہو. یعنی نیک بندے جو ہوں گے ان کے ظاہر ہے نیک اعمال جو ہوں گے اس کا بدلہ اللہ پاک نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح اللہ نے کہا کہ اس کی قدردانی کرے گا اللہ اور اپنی رحمت سے اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا. اس میں تمہارے لیے بکثرت پھل موجود ہیں جن میں سے تم کھاتے رہو. یعنی جو تمہیں پھل پسند ہے وہ ہم کہیں گے ہم لوگ ایسی جو ہے اس میں تمہارے لیے بکثرت پھل موجود ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو. تو یعنی یہ کہ وہاں پر ہر طرح کے پھل اور ہر طرح کی نعمتیں جو ہیں وہ موجود ہوں گی جن میں سے تم کھاتے ہوگے. یعنی کتنا پیارا وہ ہے کہ اس جنت میں بیٹھے بیٹھے پھل طرح طرح کے مشروب اور جو کچھ بھی چاہیے ہر نعمت جو ہے اللہ کی وہ بندوں کو حاصل ہوگی. اور اللہ کے وہ نیک بندے کون ہوں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اب اس کے برعکس جو مجرمین کا ذکر ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. اس کے برعکس جو مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی جو نیک ہیں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جو گناہگار ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو وہاں رہنے کے بعد ان کے لیے کیا ہوگا ان سے ہلکا کیا جائے گا ان کا عذاب اور وہ اسی میں پڑے رہیں گے بالکل نا امید ہو کر. یعنی وہاں پر مہمان نوازی اور انعامات اور نعمتوں کی برسات ہوگی انتہا ہوگی اور یہاں پر تکلیفوں کی اذیتوں کی آگ کے عذاب کی ہر طرح سے یہاں پر اس کی انتہا ہوگی. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں جہنم سے چھٹکارا پانے کا کوئی امکان نظر نہیں آئے گا. اور ہم نے ان پر اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یعنی یہ تو ان کا اپنی کمائی ہے نا جس کا ان کو جیسے جنت والوں کو ان کی اپنی کمائی کا صلہ مل رہا ہے نا اللہ کی رحمت کے ساتھ. تو یہ بھی ان کی اپنی ہی کمائی ہے انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. اور وہ آواز دیں گے وہ پکاریں گے کہ اے مالک اب تو آپ کا رب ہمارا کام تمام کر دے. یعنی مالک کون ہوگا جہنم کا دروغہ. جہنم کے دروغے سے مخاطب ہو کر فریاد کریں گے کہ اتنی سخت عذاب ہے اتنا سخت عذاب ہے کہ ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہمارا قصہ ہی ختم ہو جائے. وہ جواب دے گا تمہیں تو اب ہمیشہ ہی رہنا ہے. کون سی موت تو اب آئے گی نہیں. قیامت کے دن جب سب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو پھر تو موت کو بھی موت آ گئی. اب موت کہاں اب تو ہمیشہ رہنا ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ فرمائیں گے کہ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسولوں کے ذریعے تمہارے پاس سچا دین سچی تعلیمات پہنچا دی تھی لیکن تم لوگ حق سے بیزار رہے جس کا نتیجہ ہے تمہارے سامنے. کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی ایک قطعی فیصلہ کر لیتے ہیں. یعنی اس حق و باطل کی کشمکش میں اگر مشرکین مکہ نے حق کو نہ ماننے کا ہی فیصلہ کر لیا تو ہم بھی پھر ان کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ باتوں اور رازدارانہ مشوروں کو سنتے نہیں؟ بھلا ورسولنا لدیہم یکتبون کیوں نہیں ہم سن رہے ہیں اور ہمارے جو لکھنے والے ہیں وہ ان کے پاس ہی لکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے رسول جو فرشتے ہیں وہ ہمارے اعمال کو ہر انسان کے فرشتے جو ہیں وہ ہر چیز کو لکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے پاس ریٹن ثبوت جائے گا تو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں ہر وقت
چوکنا رہتے ہیں اور ایک ایک لمحے کی رپورٹ تیار کرتے رہتے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا، یعنی میں اللہ کا اتنا ماننے والا، میں اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ سوچ بھی نہیں سکتا، جیسا اللہ کا حکم ہوتا ہے میں ویسا کرتا ہوں۔ تو اگر اللہ کا بیٹا ہوتا نعوذ باللہ تو پھر تو سب سے پہلے تو میں ہی ایمان لیا تھا نا، تم لوگوں سے بھی پہلے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا مالک، آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا مالک، ان تمام چیزوں میں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ جو کچھ بھی یہ باتیں کرتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ کے لیے جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے، اللہ کو کوئی فرق ان کی باتوں سے نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اس کی حمد و ثنا ہر وقت جاری ہے، اسے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ایک آدمی یا کوئی 10 آدمی یا جو ہے نماز پڑھنا چھوڑ دیں یا عبادت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ اگر نصیحت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ اس کی خیر خواہی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کو نتیجے میں کوئی عذاب آئے، کوئی سزا ملے اللہ کی طرف سے، تو اپنی طرف سے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے اس برے کاموں سے یا سے بچا لیا جائے۔ تو لیکن جو مجرم ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، تو پھر ان کے بچنے کا اب کوئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سچا دین اور سچی تعلیمات پہنچ گئیں اور تم نہیں مانے تو پھر اب اس سے بچنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں اب فیصلہ کر دیتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خفیہ باتیں رازدانہ مبشروں کو ہم نہیں سنتے؟ سب کچھ سن رہے ہیں، سب کچھ ہمارے جو فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور اللہ کی ذات تو پاک ہے، ان آسمانوں اور زمین کا رب ہے، عرش کا مالک ہے، ان تمام چیزوں سے وہ پاک ہے، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، کرنے دیجئے ان کو یہ جو باتیں کر رہے ہیں، اور جس طرح کی یہ اللہ کے بارے میں جو کھیل میں لہو لب جو کہتے ہیں نا، لعب کہتے ہیں اصل میں کھیل کو، کہ جب کھیل تماشوں میں پڑے نا مذاق سمجھتے ہیں ہر بات کو، اور اللہ کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیجئے اس میں، یہاں تک کہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس دن ان کو اندازہ ہوگا نا، اور اس دن وہ یہ سب کہیں گے کہ ہمیں موت آ جائے اور ہم اس عذاب سے نکل جائیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا اس دن۔ وہی ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے، اور وہ بہت حکمت والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے زمینوں اور آسمانوں سب کا ایک ہی تو رب ہے نا، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور سب کچھ اس کی حکمت سے سارے فیصلے ہو رہے ہیں، سارا نظام چل رہا ہے، اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور ان دونوں کے درمیان کی ساری چیزوں کی۔ یعنی لوگوں نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا صرف ایک ملک یا ایک علاقے کی حکومت ملنے کے بعد، لیکن اصل حکومت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، جس کا علم بھی دنیا اور آسمان سب کو محیط ہے، سب کو گھیرے میں اس نے لیا ہوا ہے، اور اس کی حکومت، اس کے اختیارات، اس کی قدرت سے کوئی چیز، کوئی جاندار یا بے جان یا اس پوری کائنات کی کوئی، اس نظام کی کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، اور کوئی حق نہیں رکھتے کسی بھی شفاعت کا جن کو یہ پکارنا ہے اللہ کے سوا اس کے کہ جو حق کی گواہی دیں اور وہ جانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں پر کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکال سکے گا، لہٰذا وہاں پر گواہی صرف حق کی ہی ہوگی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے، یعنی یہ بات تو وہ بھی کہتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، صرف ان کی شرک کی جو بات ہے نا، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اس کی بات یہاں پر ہوگی کہ اگر ان سے پوچھا جائے تو کہیں گے ہاں اللہ نے بنایا ہے، اس کائنات کو اللہ نے بنایا، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، لیکن پھر ان کو کیوں پوچھتے ہو جب کہ؟ تو کہیں گے کہ ان کو بھی اللہ نے ہی بنایا تھا، اور ہم ان کو اس لیے ان سے مدد مانگتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ تو پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں؟ اور قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے میرے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور اللہ ان کی یہ ایک فریاد، یہ ایک دعا تھی کہ یہ لوگ نہ تو میری باتوں کو سنتے ہیں، نہ ہی مجھے نبی کے طور پر میری تصدیق کرنے کو تیار ہیں۔ فَاصْفَحْ
عنہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کر لیجئے. وقل سلام، اور کہیے سلام ہے. فسوف یعلمون، تو بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے. سورہ دخان. حامیم. والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں. اور وہ مبارک رات کہاں ہے، کون سی ہے؟ لیلۃ القدر. ایکچولی لیلۃ القدر میں یہ قرآن جو ہے جو نازل ہو گیا تھا، لیکن بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ تو جو ہے وہ نازل ہوتا رہا ہے. تو اس لیلۃ القدر کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے. اور جو کچھ بھی چیزیں مشہور ہیں شب برات یا شب معراج اور دوسری ایسی عبادت کی راتوں کے حوالے سے کہ اس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں قسمت رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ لیلۃ القدر سے منسوب ہیں دراصل. اور لوگوں نے جو ہے وہ یہ بنا لیے ہیں اپنی طرف سے گڑھ کے. جو اب آخری طاقتیں آ رہی ہیں ان میں خصوصی عبادتوں کا اور رات کو جاگنے کا خیال رکھیں، اور مانگیں مانگیں مانگیں، بہت مانگیں، کیونکہ اس میں فیصلے ہیں قسمتوں کے، رزق کے. ان راتوں میں یہ شب قدر جو ہے ان طاق راتوں میں سے اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اس پورے آخری عشرے کی ہے، لیکن خاص طور سے طاق راتوں کی. اس رات میں تمام پر حکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے فیصلے، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں تمام سال کے فیصلے طے کر کے ملائکہ جو ہیں یعنی فرشتے جو ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بتدریج ان پہ عمل ہوتا ہے. اور یہ وہی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ یا ام الکتاب سے آسمان دنیا پر اتارا تھا. اور پھر آسمان دنیا سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا 23 سال میں. امر من عندنا انا کنا مرسلین، طے شدہ احکام ہماری طرف سے، یقیناً ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے. رحمتاً من ربک انہ هو السمیع العلیم، رحمت کے طور پہ آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی رب تھا. بل ہم فی شکین یلعبون، لیکن یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہنسی مذاق کرتے ہیں، شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار کیسے، یہ تو کہتے ہیں ان کے پاس آسمان سے وہی آتی ہے، کیسے آ سکتی ہے کسی انسان کے پاس. تو آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان لائے گا واضح دھواں. یہ قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے. وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا. اس وقت کہیں گے لوگ اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہاں ہے ان کے لیے یہ یاد دہانی کی استطاعت، جبکہ ان کے پاس آ چکا ہے ایک واضح کر دینے والا رسول. یعنی اتنا ایک رسول آ گیا ہے جو بات کو واضح کر کے ان کو سمجھا رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی. پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اس کی طرف سے اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا پڑھایا ہوا مجنون ہے. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے. ہم دور کر دیں گے اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، تو تم لوٹ کر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. یعنی قیامت میں جو کہیں گے نا ہمیں بھیج دیں تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے اور اب ایسا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمانے دوبارہ بھی بھیج دیا جائے تو یہ پھر یہی کریں گے، جیسا کہ فرعون کی قوم کرتی تھی. فرعون کرتا تھا، ایک عذاب آتا تھا، چھوٹے چھوٹے عذاب جب آتے تھے تو کہتے تھے اس کو دور کروا دو ہم ہدایت کے راستے پہ آ جائیں گے. جب وہ عذاب دور ہو جاتا تھا تو پھر سے سرکشی اور نافرمانی شروع کر دیتے تھے. جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ اس دن کی، یقیناً ہم پورا پورا انتقام لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی، اور ان کے پاس بھی ایک بہت معزز رسول آیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اس پیغام کے ساتھ کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک واضح دلیل، یعنی اگر تم میری مخالفت کرو گے تو یہ
اللہ کی مخالفت اور اس کے خلاف سرکشی ہوگی، اس لیے کہ میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں اور اسی کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں، اور میں نے پناہ پکڑ لی اپنے اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم لوگ میری بات نہیں مانتے ہو تو مجھ سے دور رہو۔ پھر اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم قوم ہے، یعنی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے ان کے لیے دعا کی یہ تو اتنے سرکش ہیں کہ بار بار پلٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عذاب دور ہوتا ہم ایمان لے آئیں گے لیکن نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیا حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا بس میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، اور یہ آگاہ رہو کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور چھوڑ دینا سمندر کو ساکن، یعنی ہم سمندر کو پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنا دیں گے، اس راستے سے گزر جانے کے بعد اسے اسی طرح چھوڑ دینا۔ انہم جند مغرقون، یہ ایک لشکر ہے جو غرق کیے جائیں گے، یعنی فرعون کا لشکر تمہارا تعاقب کرے گا اور اس راستے سے گزرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم اسے غرق کر دیں گے۔ اور انہوں نے کتنے ہی باغوں، چشموں، کھیتوں اور شاندار رہائش گاہوں کو چھوڑا، یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پیچھے نکلے تھے، اور کیسی کیسی نعمتوں کو جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے، اور یوں ہی ہوا اور ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ ختم ہو گئے نا، نام و نشان مٹ گیا، کہاں ہے فرعون کی نسل، کہاں ہے اس کے وہ سردار اور ان کی نسل، کوئی آج ہے ایسا ملتا ہو جو کہے کہ ہم اس کی نسل سے ہیں؟ پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، محلوں میں، شاندار محلوں میں اور نعمتوں میں اور کیسی کیسے باغوں میں وہ عیش کیا کرتے تھے، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ سب کچھ چھن گیا، زندگی بھی چھن گئی، عذاب کے شکار بھی ہوئے، اور ان چیزوں کا وارث اللہ نے دوسروں کو بنا دیا۔ تو نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی گئی، اور ہم نے نجات دے دی بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے، یعنی فرعون سے۔ یقیناً وہ بڑا ہی سرکش، حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا، یعنی ایک طرف تو نافرمانی کے ارتکاب میں حد سے بڑا ہوا تھا، دوسرے یہ کہ وہ بہت سرکش بھی تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے علم رکھنے کے باوجود ان کو یعنی بنی اسرائیل کو اقوام عالم پر ترجیح دی، یعنی بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ فرمانے تمام خرابیاں اور کوتاہیاں ہمارے علم میں تھیں، اس کے باوجود ہم نے دنیا کی تمام اقوام پر انہیں فضیلت دے کے ان کو عزت دی، اور ہم نے انہیں بہت سی نشانیاں، ایسی نشانیاں دیں جن میں بہت واضح آزمائش دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو بار بار ایسی آزمائشوں سے گزارا گیا جو کہ ان کے لیے ان کی بھلائیوں کو بڑھانے، اچھائیوں کو نکھارنے کا باعث بنے۔ یہ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں، ہاؤلائی سے یہاں مراد اہل مکہ ہیں، کہ کچھ نہیں مگر ہماری یہ پہلی موت ہی ہوگی اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، کہ بس اس موت کے ساتھ ہی ہماری زندگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، دوبارہ زندہ کیے جانے کے عقیدے کو تو ہم نہیں مانتے۔ اور اگر یہ بات سچ ہے، فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، تو لاؤ ذرا ہمارے آباء اجداد کو زندہ کر کے اگر تم سچے ہو۔ کیا یہ بہتر ہے؟ یہ طبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، طبع جو تھے وہ یمن کے قدیم بادشاہ جو تھے وہ طبع کہلاتے تھے، جس طرح مصر کے بادشاہ فرعون، عراق کے بادشاہ نمرود، اس طرح یمن کے بادشاہ کہلاتے تھے۔ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ سب کے سب مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف کھیل تماشے کے طور پہ تو تخلیق نہیں فرمایا نا، اور ہم نے نہیں بنایا ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ، مگر ان لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا وقت معین ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آ سکے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرما دے، یقیناً وہی ہے زبردست، بہت رحم فرمانے والا۔ ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کھولے گا پیٹوں کے اندر، یعنی اتنا بدذائقہ، بدبودار اور بدشکل ہوگا، لیکن اہل جہنم کھانے پر مجبور ہوں گے کیونکہ بھوک سے بحال ہو چکے ہوں گے، اور جب وہ کھائیں گے تو وہ ان کے پیٹوں میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جوش مارے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ پھر کہا جائے گا پکڑو اس کو اور دھکیلتے ہوئے لے جاؤ اسے عین جہنم کے بیچوں بیچ، یعنی یہ تو ابتدائی ان کی میزبانی ہوگی نا، پھر کہا جائے گا اب ان کو دھکیلتے ہوئے لے جاؤ جہنم کے بیچوں بیچ، ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم، پھر ڈنڈیل دو اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، یعنی اندر سے بھی کھول رہا ہوگا
ابل رہا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا جوش مارتا ہے، اور پھر اوپر سے بھی کھولتا ہوا پانی ڈال دو ان کے سروں پر، اور کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، اب چکھو، تم تو بڑے طاقتور، بڑی عزت والے بنتے تھے نا. یعنی ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور ایسے وہ سب جو اپنی دولت اور اپنے جوان بیٹوں کے بل پر بڑے کرتے تھے. پھر اس دن کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ، زخوم کھانے کو اور کھولتے ہوئے پانی کا عذاب کا مزہ، یہ سب ان کو چکھنے کے لیے دیا جائے گا. کہا جائے گا چکھو اب اس کا مزہ. یقیناً یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے. ان المتقین فی مقام امین، اس کے برعکس متقین پرہیزگار لوگ جو ہوں گے بڑی امن والی جگہ میں ہوں گے، باغات اور چشموں میں، باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنیں گے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں ان میں شامل فرما دیں، آمین یا رب العالمین. اور پھر اسی طرح ہوگا، اور ہم ان سے بیاہ دیں گے، ان کی شادیاں ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے. وہ طلب کریں گے اس میں ہر طرح کے پھل اطمینان کے ساتھ. یعنی جنت میں جس پھل کی وہ خواہش کریں گے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، وہ نہیں چکھیں گے اس میں موت سوائے اس پہلی موت کے، اور اللہ نے انہیں بچا لیا ہے جہنم کے عذاب سے. یعنی دنیا میں جو موت آنی تھی، جو آ گئی تھی، وہی ان کی آخری موت ہوگی. اب انہیں دوبارہ کبھی موت کی سختی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور جنت میں جو ان کا قیام ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین. کیونکہ یہی تو اصل کامیابی ہے، یہ فضل ہوگا آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو وہ جہنم والے تو بار بار موت مانگیں گے نا کہ موت آئے تو ہم کسی طرح شاید یہاں سے ہمیں چھٹکارا ملے. لیکن جنت والے جو ہیں ان کے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم وہاں کی ہمیشہ کی زندگی میں کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کوئی موت نہیں ہے، بے فکر ہو جاؤ. اب یہاں آنے کے بعد نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی موت ہے. یہی ہے اصل کامیابی. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان پر تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فرتقب انہم مرتقبون، تو آپ انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. سورہ جاسیہ. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا ہے اس رب کی طرف سے جو زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے، اور تمہاری تخلیق میں اور جو اس نے پھیلا دی ہیں زمین میں جاندار، ان میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں. اور رات اور دن کے اختلاف میں، اور اس میں جو اللہ آسمان سے رزق اتارتا ہے. آسمان سے کیا رزق اتارتا ہے؟ رزق تو زمین سے اگتا ہے نا. رزق سے مراد ہے یہاں بارش کا پانی، جو زمین سے رزق کے اگنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اور پھر جانوروں اور انسانوں کے لیے بھی یعنی پینے کے لیے بھی ہوتا ہے. جانور بھی اس رزق سے جو زمین سے نکلتا ہے اس سے کھا کے اپنا رزق ان کو بھی رزق ملتا ہے، اور پھر وہ جانور انسانوں کے لیے رزق بنتے ہیں. تو یہ اللہ نے جو بارش کے ذریعے جو اللہ پاک پانی زمین پہ اتارتا ہے، اسی سے یہ سارے رزق کا انتظام ہوتا ہے. اور ہوا کے چلنے میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیت ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ. تو اب اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاق نسیم، بربادی ہر جھوٹ گڑنے والے گناہگار کے لیے. وہ سنتا ہے اللہ کی وہ آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر وہ اڑ جاتا ہے ضد پر تکبر کرتے ہوئے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہ ہو. تو آپ اسے ایک دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے. اللہ پاک کس طرح طنز کر رہے ہیں کہ عذاب کی بشارت دے دیجئے. یہ دراصل سرداران قریش کے رویے کا ذکر ہے، ان میں سے اکثر کا یہی حال تھا. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جب ہماری آیت میں سے کوئی بات اس کے علم میں آتی ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے اہانت امیز رسوا کن عذاب ہوگا. کیوں رسوا کن ہوگا؟ کیونکہ اللہ کی آیات، اللہ کی جو بات ہے اس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے. تو اب ان کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ ان کی ذرا بھی کام نہیں آ سکے گا. دنیا میں جو کچھ بھی مال و دولت کما کے جمع کی ہے، کچھ انہیں جہنم سے نہیں بچا سکتی، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. یعنی اللہ کے سوا جو جھوٹے معبود بنائے ہیں اور ان کی سفارش اور شفاعت کا زوم ہے انہیں، وہ بھی اس دن انہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی، اور ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہوگا. یہ یعنی یہ قرآن ہدایت ہے
اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ ہی جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب کا سب۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، ایمان سے کہہ دیجئے کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے ایام، اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایام اللہ سے مراد ہے وہ قومیں جن دنوں میں عذاب آیا تھا، تو مومنین سے کہا جا رہا ہے ان سے درگزر کریں، ان کو کچھ تھوڑی مہلت دی گئی ہے، تو ان کو مہلت درکار ہے، ان کو ابھی ان پر حجت تمام نہیں ہوئی ہے کہ یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، دراصل بات یہ کہ اللہ انہیں بھی مزید مہلت دینا چاہتا ہے تاکہ اللہ بدلہ دے ایک قوم کو ان کی اپنی کمائی کے مطابق۔ جس کسی نے اچھا کام کیا تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے کیا، اور جس کسی نے برا کام کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی کتاب، حکومت اور نبوت، اور ہم نے انہیں عطا کی بہت سی پاکیزہ چیزیں، اور انہیں ہم نے تمام جہانوں کی قوموں پر فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کو دی تھی نا، اصل میں تو ان کے اوپر یہ امامت ان کو دی گئی تھی نا۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں عطا کی دین کے معاملے میں واضح ہدایت، یعنی واضح ہدایت سے مراد ہے دین اور شریعت کے احکامات۔ ان کے انبیاء کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام ضروری ہدایات مسلسل ملتی رہیں، اور تورات، زبور اور انجیل جیسی کتابیں بھی جن میں کہ تمام احکامات اور تمام دین و شریعت سے متعلق احکامات موجود ہیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، صرف اپنی ضد کی وجہ سے، آپس کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے آپس کے اختلافات جو تھے ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ وہ یقیناً آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو قائم کر دیا دین کے معاملے میں ایک واضح صاف شاہراہ پر، تو آپ اسی کی پیروی کریں، یعنی آپ اسی راستے پہ چلیے، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ ظالم، یعنی یہ ظالم کون ہے؟ یہ مشرک لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، جبکہ اللہ مددگار ہے متقین کا۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہ ہیں آنکھیں کھولنے والی باتیں ان لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ان پر یقین کریں۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، بری باتوں کا ارتکاب، برے کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے؟ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس معافی مانگ لیں گے قیامت کے دن، ہم تو اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے اور ہمیں بھی ساری وہی سب کچھ انعامات مل جائیں گے۔ جو جہاں پر ایمان لانے والوں نے دنیا میں مشکلیں اٹھا کے، سختیاں جھیل کے اللہ کے راستے پہ چلے اور نیک عمل کیے، وہ کیا ان برے کام کرنے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو یہاں پر اتنا سب کچھ ملا ہوا ہے تو وہاں بھی ہمیں بڑے ہماری عیاشی ہو گئی، اور پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ تو جو نیک اور شریف قسم کے لوگ ہیں انہیں تو یہاں پر کچھ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، ہمیں تو دیکھو یہاں بھی سارے فائدے ہیں، پھر وہاں بھی ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ قیامت اور اس دنیا کا نظام اور قیامت کو کیوں بنایا گیا ہے؟ تاکہ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا ملے، اور جو گناہگار ہیں ان کو ان کے کاموں کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اور اللہ نے تو آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ پورا بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہو، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہو۔ تو یہ بات دیکھیں، یہ صرف
ان کو فارغ کے لیے نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی بڑی خوف میں ہمیں ڈالنے والی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی بس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کی شفاعت کریں گے اور ہم مسلمان تو سب جنت میں ہی جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، وہ گناہ گاروں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف اس بات پہ کہ وہ اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ برابر ہو جائیں گے ان کے؟ نہیں. کوشش سب کو کرنی ہے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی. پھر اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو اللہ اپنی رحمت سے ضرور انشاءاللہ تعالی معاف فرمائے گا، اور جو بھی نیکیاں ہوں گی ان کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتنی ڈٹائی ہو، اتنا بے خوفی ہو کہ ہمیں تو کوئی ڈر ہی خوف نہیں ہے، ہم تو بخشے ہی جائیں گے، ہمارا تو معاملہ جو ہے وہ ایمان والوں کا معاملہ تو ہمارا آخری ٹھکانہ تو جنت ہی ہے، یقیناً ہے. لیکن اتنی بے فکری اور اتنی ڈھٹائی جو ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے. نیک عمل کرنے کی کوشش ضرور ہونی چاہیے. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی جو لوگ جو دل چاہتا ہے اپنی خواہشات کے اوپر چلتے ہیں، جیسے دل چاہتا ہے ویسے زندگی گزارتے ہیں، اپنے خواہشات نفس کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر چلتے ہیں. یعنی جو دل چاہتا ہے، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ جو بھی ہے، جو ان کا دل چاہتا ہے اس کے لیے تعویلیں کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور اللہ نے اسے گمراہ کر رکھا ہے اس کے علم کے باوجود. یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی جاہل ہی ہو، یہ بہت بڑا کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بہت بڑا سائنسدان بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس شخص نے اپنے نفس کا بندہ بن کر رہنا قبول کر لیا، پھر اس کی تمام علمی اہلیت اور اس کی تمام استعداد جو ہے وہ اس کو اطاعت کی راہ نہیں دکھا سکتی، نہ ہی اس کے دل کو ایمان اور اللہ کی معرفت کے نور سے منور کر سکتی ہے. ایسے بدقسمت لوگوں پر ہدایت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، سورہ بقرہ میں پڑھے تھے نا. وہ دیکھیں یہاں پر دوبارہ سے آگے اللہ نے اس کی سماعت پر، اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے. تو اللہ کے اس فیصلے کے بعد اب کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اور. رب اپنی رحمت میں یہ بہت واضح کامیابی ہوگی. وَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی ان کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہاں کوئی یعنی رب کے وجود کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں ہے یہاں کوئی رب، کوئی دوسرا، نہ تو کوئی رب ہے، نہ کوئی دوسری زندگی ہے، ہماری زندگی کے سوا خود ہی مرتے ہیں اور خود ہی جیتے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہی نہیں نا. مطلب یہ دنیا کائنات خود بخود بن گئی اور یہاں پہ زندگی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اپنے وقت پہ جو ہے زندگی ختم بھی ہو جائے گی. تو نہ کوئی رب ہے، نہ کوئی قیامت ہے، نہ کوئی جزا اور سزا ہے، کچھ نہ کوئی موت کے بعد کی زندگی ہے. اور ہمیں تو ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ. یہ تو ہم تو صرف زمانے کی گردش سے ہلاک ہوتے ہیں. یعنی ایک لائف سائیکل ہے نا، ایک بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، پھر مر گیا، یا بیچ میں بھی جس کی موت آئی وہ مر گیا. یہ تو ایک زندگی کا ایک قدرتی وہ نظام ہے، یہ کوئی اللہ نے تھوڑی بنایا ہے، یہ تو خود بخود بن گئی. بگ بینگ ہوا، ایک دھماکہ ہوا اور ساری یہ سیارے ستارے وجود میں آ گئے اور زمین بن گئی. اس پہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پانی، اور پانی جو ہے وہ زندگی کا وہ ہے بنیادی جز. تو یہاں پہ زندگی سٹارٹ ہو گئی. اللہ تو ہے ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی فرشتے ہیں جو کسی کی جان لیتے ہیں آ کے. نہ اللہ ہے جو جس نے انسانوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ وہ کب مرنا ہے. حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف ظن سے، صرف اپنے گمان سے کام لے رہے ہیں. اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر تم زندہ کر کے لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، اگر تم سچے ہو. یعنی چلو ہم مان ہی لیتے ہیں کہ چلو تم کہہ رہے ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی ملے گی، تو اگر ایسی بات ہے تو ہمارے جو باپ دادا فوت ہو چکے ہیں انہیں زندہ کر کے لے آؤ. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا نا کہ میں کسی کو زندہ کروں گا. تو زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے.
اور پھر تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ اور جس دن قیامت ہوگی اس دن جھٹلانے والے بڑے خسارے میں ہوں گے، یعنی جو لوگ حق کو باطل قرار دے رہے ہیں اس دن انہیں بہت بڑے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف، یعنی باری باری آوازیں دی جائیں گی کہ فلاں قوم کو سامنے لایا جائے، پھر ان کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، جیسے عدالت کا ایک بہت بڑی عدالت کا منظر ہوگا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم کرتے رہے ہو۔ پھر یہ ہمارا تیار کردہ اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر حق کے ساتھ گواہی دے گا، یعنی پورا ریکارڈ ہے جس میں تمہارے ایک ایک عمل محفوظ ہے، ایک ایک حرکت تمہاری تفصیل کے ساتھ اس میں موجود ہے، تمہارے خلاف ہر چیز کی گواہی اس میں موجود ہو، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم اسے لکھواتے جا رہے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس یہاں پر بھی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، بس جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، تو ان کو داخل کر دے گا ان کو رب اپنی رحمت میں، اور یہ بہت واضح کامیابی ہوگی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، ان سے اللہ پوچھے گا کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور جب کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، یعنی قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم تو نہیں جانتے یہ ساعت وات کیا ہے۔ یہ تمہارے جملے جو تھے گستاخی جو تم کرتے تھے یہ ریکارڈ میں موجود ہے، ہمیں گمان سا تو ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی سن کے یہ کہتے تھے کہ ہاں کبھی ایسا لگتا تو ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں، جو لوگ مجرم ہیں، یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ کسی مظلوم کی بے بسی دیکھ کر تمہارے ذہن میں بھی یہ سوال آتا تو تھا، لیکن پھر کیا ہوتا تھا، دنیا کے فائدے، دنیا کے جو لوگوں کا جو ساتھ تھا دنیا میں تمہارا، ان کو سامنے پا کر تم اپنی ہر اس سوچ کو جھٹک دیا کرتے تھے اور کہتے تھے وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے وہ تمام برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیرے میں لے لے گی وہی چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کر رکھا تھا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا ٹھکانہ باغ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں، جتنا چیخو چلاؤ رو دو، اب تمہیں اس عذاب سے چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو آج انہیں نہیں نکالا جائے گا اس سے اور نہ ہی انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ توبہ کر لیں، یعنی اب موقع نہیں ہوگا کہ معافی مانگ کے اپنے رب کو راضی کر لیں، یہ توبہ کا موقع تو دنیا میں ہے اور دنیا کا موقع وہ کھو چکے ہوں گے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس تمام تعریف اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔